سرکمسٹانسز ہماری لائف میں آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کے لیے ایک مسلمانوں کو نا ایک چابی دی ہے، ایک ہتھیار دی ہے جس کو دعا کہتے ہیں. اور یہ دعا ایک اتنا خوبصورت ٹول ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ دعا ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے آپ وہ دروازے کھول سکتے ہو کہ جو کہ بند ہیں، آپ کی لائف کی ہرڈلز ہیں، آپ سے نہیں قابو ہو رہی، نہیں کنٹرول ہو رہی، تو آپ کے پاس جو چیز ہے وہ دعا ہے. تو دعا جو ہے نا یہ اتنا امپورٹنٹ ایموشن ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس کو اپنی لائف میں مس کر جاتے ہیں، اسکپ کر جاتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم دعا کو نا بائی چانس لے رہے ہو. ہم نے دعا مانگنا ایکچولی سیکھا نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں کہ دعا ایکچولی فیلنگ کیا ہے. ہم شاید سمجھتے ہیں کہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز ختم ہوئے، امام صاحب نے کچھ عربی کے کچھ الفاظ کر دی اور ہم نے آمین کہہ دیا، یہ دعا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ ہماری لائف میں نا دعا کا پارٹ بہت مسنگ ہوتا ہے. اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بڑے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، دعا مانگی نہیں جاتی ان سے. تو اس کا مطلب یہ کہ دعا جو ہے نا یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اتنے نیکیوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور گھنٹوں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان سے یہ کہیں کہ تم 5 منٹ دعا مانگ لو، نہیں مانگ پاتے. تو دعا جو ہے نا یہ بھی ایک چیز ہے کہ یہ سیکھنے کی چیز ہے. جب تک آپ دعا مانگنا سیکھیں گے نہیں، یہ دعا آئے گی نہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، کریکس ہے. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت جو ہے نا یہ ایک فیلنگ ہے، ایک سٹیٹ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایک غلام کی اور ایک بندے کی حیثیت سے ہوتا ہے، کہ جہاں پہ وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے اللہ میں کچھ نہیں ہوں، آپ ہی سب کچھ. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں یہ اسی فیلنگ کی ایک ڈیمونسٹریشن ہے، ایک فزیکل ڈیمونسٹریشن، کہ ہم شو کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے قدموں میں ہیں، اللہ ہم کچھ نہیں ہیں، وی آر نتھنگ، اللہ جو ہیں آپ ہیں. تو یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس کو جو ہے کیفیت ابدیت کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا کے بارے میں فرمایا وہ یہ کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ عبادت کا مغز ہے، کریکس ہے. اب آپ کوئی بھی اور عبادت کر رہے ہو نا، اگر اس میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کا دھیان ادھر سے ادھر ہوتا ہے نا تو آپ کی عبادت کنٹینیو رہتی ہے. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، اب تھرو آؤٹ سورہ یاسین پڑھتے وقت ضروری نہیں ہے کہ آپ کا دماغ آپ پورے کے پورے 100% فوکسڈ ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا دھیان نہیں بھی ہوا نا، آپ کی تلاوت کا ثواب لکھا جا رہا ہے، آپ کی وہ تلاوت لکھی جا رہی ہے. بے شک آپ کا دھیان ادھر ادھر ہوگا اور آپ کو جیسی یاد ہے کہ ہاں میری تلاوت چل رہی ہے، آپ فوراً اپنے دھیان کو واپس لے آئیں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں آپ کے اجر میں کمی نہیں کرتے. لیکن دعا ایک واحد ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کا دھیان ہٹ جائے تو ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی کہ دعا ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اگر آپ کا دھیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نہ ہو. تو اس لیے یہ کرکس ہے، اس لیے حدیث شریف میں اس کو مغز کہا گیا. اچھا ایک اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. تو دعا جو ہے نا یہ وہ کنیکشن ہے جو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بناتے ہو ایز اے سلیو، کہ اللہ ہم آپ کے بندے ہیں. تو اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جو شخص دعا نہیں مانگ سکتا نا اس کو اسپرچولی 4th گریڈ کا کینسر ہے. اس کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو کنیکٹ ہی نہیں کر پاتا، اپنے اندر وحشت ہوتی ہے، دعا نہیں مانگ سکتے. تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا اچھا مانگنا کیا، الفاظ ہی نہیں آ رہے ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا سیکھی نہیں ہے. تو دعا جو ہے ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے. اچھا دنیا میں آپ دیکھ لو، آپ رینڈملی کوئی سے بندے اٹھاؤ اپنی لائف میں پک اپ کرو، ان سے پوچھو کہ کیا آپ کی لائف میں پرابلمز نہیں ہیں، کیا آپ کی لائف میں نیڈز نہیں ہیں، کیا آپ کی لائف میں وانٹس نہیں ہیں. وہ سب اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے کہ ہاں ہماری لائف میں بہت کچھ ہے، ہم بہت کچھ چاہتے ہیں. آپ اسٹوڈنٹس کو اٹھا کے دیکھ لو، کریئر کی پریشانی ہے، ڈگری کر رہے ہیں، جاب ملنی ہے نہیں ملنی، پسند کی شادی ہونی ہے نہیں ہونی، یعنی یہ بہت سارے ایسے پرابلمز ہیں جس سے گزر رہے ہوتے ہیں. اچھا شادی شدہ لوگوں کو اٹھا کے دیکھ لو، ان کے اپنے مسئلے. پھر اسی طرح سے کاروباری لوگوں کو اٹھا کے دیکھ لو، ان کے اپنے مسئلے. اس کا مطلب یہ کہ آپ رینڈملی پک کریں، آپ کو کوئی ایسی لائف کی ڈومین نظر نہیں آتی کہ جہاں آپ یہ کہہ سکو کہ کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو اپنی لائف میں دعا کی نیڈ نہیں ہے. ہر بندے کو دعا کی ضرورت ہے. بلکہ آپ نے اس کو بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا
کہ اکثر آپ ایسے لوگ دیکھتے ہو، ایسے مسلمان دیکھتے ہو جو کہ پریکٹسنگ میں نہیں ہوتے، نماز نہیں پڑھے، کچھ نہیں کر رہے، لیکن آپ کو پھر بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار میرے لیے دعا کریں. تو دعا ایک ایسی چیز ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس کی نیڈ ہے. تو دعا کے بغیر جو ہے نا انسان کی لائف ہی نہیں. تو اس لیے دعا جو ہے نا یہ سیکھنے کی چیز. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اس کو سیکھ نہیں پاتے. اب دعا کو کس طرح سے سیکھا جائے اور کیا ایسی ریزن ہوتی ہے کہ جس کی بیس پہ ہم لوگ دعا نہیں مانگ رہے ہو، اس کی ان میں سے کچھ ریزنز ہم انشاءاللہ اس میں ڈسکس کریں گے. تو ایک جو ریزن ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نا مخلوق کی طرح آئیڈیلائز کر رہے ہیں. جیسے ہم لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں نا، تو ہم لوگوں کو جس طرح پرسیو کرتے ہیں، جیسے ہم لوگوں کو سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو بھی ایسے ہی سمجھ رہے ہو. لوگوں میں مثال کے طور پہ اگر آپ کسی شخص سے ایک دفعہ کوئی چیز مانگے وہ آپ کو دے دے گا، دوسری دفعہ مانگے تو دے دے گا، تیسری دفعہ مانگے تو وہ کرنی کترائے گا، وہ کہے گا یار یہ کیا میرے پیچھے پڑا رہا ہے، چوتھی دفعہ مانگے پھر کرنی کترائے گا. اب چونکہ ہمارا اپنا ایٹیچیوڈ بھی ایسا ہوتا ہے اور ہمارے آس پاس والوں کا بھی ایسا ہوتا ہے، اور یہی ایٹیچیوڈ ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی ایسے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ ہم اللہ سے بار بار مانگیں گے تو پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کہیں گے یہ کیا گناہ گار بندہ یہ آ کے میرے سے مانگتے ہی رہے. جبکہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا معاملہ مخلوق سے بالکل اپوزٹ ہے. مخلوق میں آپ جتنا مانگتے ہو نا اتنا زیادہ مخلوق آپ سے بھاگتی ہے، اور اللہ کا معاملہ اس سے اپوزٹ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو بندہ جتنا مانگتا ہے اللہ ایک دفعہ دیتے ہیں، دوسری دفعہ مانگتا ہے اللہ پھر دیتے ہیں، تیسری دفعہ مانگتا ہے پھر دیتے ہیں. جو شخص ہر شے اللہ سے مانگتا ہے اللہ نہ صرف اس کو دیتے ہیں بلکہ اپنا ولی بناتے. تو اس لیے نا ہم چونکہ اللہ کو نا مخلوق پر قیاس کر رہے ہو، ہم نے اللہ کو سمجھا نہیں ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور فرق یہ ہوتا ہے کہ دیکھو مخلوق ہے نا، اس کو مانگنے کا نا ایک اسپیسیفک وقت ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ نے اگر کوئی اپنی اپلیکیشن ہے وہ کسی سرکاری دفتر میں دینی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا اچھا آفس کی ٹائمنگز کیا ہیں، اپنا شیڈیول نکالنا ہے، اپنی ساری چیزیں سیٹ کرنی ہے، کاموں کو سائٹ پر کرنا ہے، پھر جا کے آپ نے کسی جگہ اپلیکیشن سبمٹ کروانا ہے. یا اسی طرح اگر آپ نے کسی افسر صاحب سے ملنا ہے، کسی بیوروکریٹ سے، کسی منسٹر صاحب سے ملنا ہے تو آپ کو ان کی ٹائمنگ دیکھنی ہے. یعنی کہ اگر مخلوق سے مانگنا ہے نا تو اس کا اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو دیر از نو اسپیسیفک ٹائم. کون سا وقت ایسا ہے کہ جب آپ اللہ سے نہیں مانگتے؟ آپ رات کو مانگے، دن کو مانگے، شام کو مانگے، ڈرائیونگ کرتے مانگے، سوئمنگ کرتے ہوئے مانگے، کچھ کرتے ہوئے آپ مانگے، آپ اللہ سے مانگتے. تو اس لیے چونکہ ہم مخلوق سے ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو جب ہم اللہ کو نہیں پہچانتے تو ہمیں یہ اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ یار اللہ سے مانگنا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، کسی ٹائم بھی آپ مانگ سکتے ہیں. اچھا پھر اسی طرح ایک اور ڈفرینس آتا ہے، وہ یہ کہ دیکھو مخلوق جو ہوتی ہے نا اگر آپ اس سے مانگتے ہو تو اس کی نا ایک حیثیت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اب آپ اپنے کسی یار دوست کے پاس جاؤ اور کوئی یار ذرا مجھے 10 کروڑ دینا، ذرا مجھے فوراً چاہیے، میں نے نا 2 4 لیٹسٹ گاڑیاں ہیں میں نے نکلوانی، تو وہ آپ کو دے گا؟ نہیں دے گا. وہ کہے گا کہ یار کیا میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں. اور اگر کوئی آپ کا دوست ایسے جو کہ ملٹی بلینئر ہے اس کو آپ کہیں یار ذرا مجھے 5 روپے دینا تو وہ اس پہ غصہ کر جائے گا کہ تو نے مجھے اتنا اتنا حقیر سمجھا. تو مخلوق کی نا اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے، ایک ڈومین ہوتی ہے، آپ اس میں مانگ سکتے ہیں، جبکہ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ اس دنیا کی بادشاہت بھی مانگو اللہ اس پہ بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ اس پہ بھی دیتے ہیں. اللہ سے آپ جوتی کا ٹوٹا ہوا تسمہ مانگو، جیسا کہ ایک مشہور روایت ہے کہ ایک نبی تھے، غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کہ انہوں نے کہا یا اللہ آپ کو میری کون سی ادا پسند آتی ہے. ویسے نبی تو وہ ہوتے ہیں جن کی ہر ادا اللہ کو پسند ہوتی ہے، لیکن انہوں نے پوچھا یا اللہ کون سی وہ اسپیسیفک ادا ہے جو آپ کو پسند آتی ہے. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جب تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹتا ہے نا تو تم وہ مجھے شو کرتے ہو اور کہتے ہو اللہ جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہے، اللہ یہ مجھے دے دو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ بھی مانگو اللہ اس کو خوش ہوتے ہیں، اللہ آپ کو ڈی گریڈ نہیں کرتے. اچھا ہمارے نا ینگ جنریشن کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، یار آپ نے ہمیں جج نہیں کرنا، جج نہیں کرنا، یہ ڈونٹ جج می. یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ ہم ہر ایک دوسرے کے ساتھ یہ ڈسکس کر رہے ہوتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس طرح جج نہیں کرتا. اللہ یہ نہیں کہتے کہ یہ مانگ رہے ہو میرے سے اتنی حقیر چیز، یا اللہ یہ بھی نہیں کہتے اتنی بڑی چیز مانگ رہے ہو، اپنی اوقات دیکھیے، یہ بھی نہیں ہوتا. اور آج کل تو پیرنٹس بھی ایسے کہہ دیتے ہیں کہ تم نے اپنی شکل دیکھیے تم یہ چیز مانگ رہے ہو، اکثر یوتھ کو یہ سننے کو مل جاتا ہے. تو اللہ کسی بندے کو تانا نہیں دیتے،
اس بیس پہ. پھر اسی طرح مخلوق کے مانگنے میں ایک پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بھی اگر کسی مخلوق کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ چل رہی ہے نا، آپ کا کوئی فرینڈ ہے، کوئی ایون کہ آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے کوئی باس ہیں جو آپ کو دے رہے ہیں، اگر آپ ان کی نافرمانی کریں نا تو آپ کو دینا بند کر دیتے. لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں. اللہ اپنوں کو بھی دیتے ہیں، اللہ غیروں کو بھی دیتے ہیں. ایون کہ اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ فرعون، حامان، قارون، شیطان، ایون کفار، وہ بھی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں مانگ رہے ہوتے ہیں، جس سے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. کیا اللہ ان کو بھوکا مار دیتے؟ اللہ ان کو بھی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی صفت ہے دینا، اللہ ہر ایک کو دیتے ہیں. تو اسی طرح ہماری جیسے ایک جنریشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا یہ سوچ لیتے ہیں کہ یار ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، ہماری دعا کیسے قبول؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اتنے گناہ گار ہیں، ابھی گناہ کر کے آئے ہیں، اللہ کہیں گے کس منہ سے آئے ہو؟ مجھے پتا ہے کہ تم ابھی تمہاری رات کیسے گزری، مجھے پتا ہے ابھی تم میسیجز پہ کس سے بات کر رہے تھے، وہ کون کون سے ایموجیز تھے، تمہاری ہسٹری جو ابھی تم نے ڈیلیٹ کی ہے وہ کیا، اس میں کیا کچھ تھا. تو جب ہم گناہ بہت زیادہ کر لیتے ہیں تو تب ہمارے اوپر ایک اور حملہ ہوتا ہے شیطان کا. پہلے وہ گناہ کروا دیتا ہے، گناہ کا خیال ڈالتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں دیکھو تم نے تو اتنے گناہ کر دیے، اب اللہ تمہیں کیوں دیں گے. تو وہ جو گناہ ہوتے ہیں نا ہمارے، وہ اتنی بڑی پکچر کر کے سامنے لا رہا ہوتا ہے نا کہ دیکھو تم تو اتنے گناہ گار ہو تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہو. یاد رکھیے کہ جب بھی کبھی ایسا خیال آئے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا قرآن میں ایک وعدہ فرمایا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں. اللہ نے کہیں یہ اسپیسیفائی نہیں کیا کہ صرف انبیاء کی قبول کروں گا، نیک لوگوں کی قبول کروں گا، جو مدرسے کے ہیں ان کی قبول کروں گا، یونیورسٹی والوں کی نہیں کروں گا، یا جو ہے نا کوئی بہت نیک ہے تہجد پڑھتے ہیں بس ان کی دعا قبول ہوگی. بلکہ یہاں پہ ہے کہ جو بھی مانگے گا اللہ اس کو دے گا. اچھا، اس کی دو واقعات ہیں. جب بھی کبھی آپ کو یہ شیطان اس طرح کا وسوسہ ڈالے نا، یار پتہ نہیں میں تو اتنا گناہ گار ہوں، میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو یہ دو واقعات ذہن میں رکھیں. تو اسکالرز بتاتے ہیں کہ دیکھو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو اس وقت تمام لوگوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اور ابلیس نے اتنی بڑی نافرمانی کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ جانتا بھی تھا، اللہ کا مقرب بھی تھا اس وقت میں، لیکن اتنی بڑی نافرمانی کی کہ اسٹریٹ منع کر. اچھا، نہ صرف منع کیا، اس کے بعد آرگیومنٹس بھی دے. اکثر ہوتا ہے نا پیرنٹس اگر آپ کو کسی بات سے منع کریں اور اگر آپ آرگیو کریں تو رکھ کے مارتے ہیں. ایک تو غلطی کرتے اوپر سے آرگیومنٹ کرتے. لیکن آپ نوٹ کریں کہ اس پوری کانورسیشن میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ڈیٹیل میں بتائی، اس میں اللہ سے جو مانگا ہے اللہ نے اس کو. کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اللہ کو جانتا تھا، اس کو پتا تھا کہ اللہ کی صفت ہے دینا. اس کو ایک چھوٹی سی اگزامپل سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہاں پہ مثال کے طور پہ پانی کا گلاس پڑا، اب یہ میں پانی پیوں گا نا تو ایک دنیا کا اصول ہے کہ میں پیوں گا تو آپ کو پتا ہے کہ یہ میری پیاس بجھائے، یہ ایک اصول ہے. اس کا مطلب یہ اس کی صفت ہے، اللہ نے اس کے اندر صفت رکھی ہے پانی کو، پانی کے اندر کہ پیاس بجھاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے کہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو. تو اس کو اس بات کا پتا تھا. اس لیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ اپنی پیک پر تھا، اس وقت بھی جو یہ مانگ رہا تھا کسی ایک جگہ اللہ نے انکار. تو جب اللہ تعالیٰ شیطان کی دعائیں قبول کر سکتے ہیں تو آپ شیطان سے بڑے شیطان نہیں ہو. مطلب آپ کتنے مرضی گناہ کرو، آپ شیطان کو نہیں ہرا سکتے. وہ شیطان تو بہت بڑا گناہ گار ہے، اللہ اس کو دے سکتے ہیں تو آپ کو مجھے کیوں نہیں. اچھا، اسی طرح دوسرا واقعہ وہ فرعون کا واقعہ. آپ جانتے ہیں کہ فرعون جو تھا اس نے ایک ایسا دعویٰ کیا تھا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. وہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، دیٹ آئی ایم دی گریٹسٹ لارڈ. اب وہ بندہ جو تھا وہ چونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا، اور آپ کو پتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے نا اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں جھوٹا ہی. اکثر دوستوں میں بھی آپ نے دیکھے ہوں گے نا ایسے بڑی چھوڑتے ہیں لیکن لپیٹی نہیں جاتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اچھا جی یہ بھی ہم نے جھوٹ بولا تھا، یہ بھی بولا تھا. تو جو شخص جھوٹ بولتا ہے نا تو وہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اندر سے میں کیا ہوں. تو ایک دفعہ دریائے نیل کا جو پانی تھا نا وہ خشک ہو گیا. اب جو وہاں کے لوگ تھے جو اس کی رعایت تھی ان کا جو دار و مدار تھا وہ زراعت پر تھا، تو ان کے کھیتوں کو پانی جاتا تھا، تو اس پانی کے ذریعے پھر ان کی ساری پروڈکشن ہوتی تھی اور سارا بزنس، ساری تجارت ان کی اس کے تھرو چلتی تھی.
تو جب دریا کا پانی خشک ہو گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ ہمارا خدا ہم سے ناراض ہو گیا. تو چونکہ وہ لوگ فرعون کو خدا مانتے تھے تو وہ جو لوگ تھے نا وہ اکٹھے ہو کے فرعون کے پاس. اچھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو یہ فرعون تھا تو اس نے جو اپنا تخت تھا وہ بھی اس طرح بنایا ہوا تھا کہ بڑے بڑے اہرام مصر اور بڑی بڑی سیڑھیاں، اور یہ تو ہمارے تو 6 فٹ کے دروازے ہوتے ہیں نا، 6 7 فٹ کے دروازے بھی کچھ 40 50 فٹ کے ہوتے تھے. تو عام بندہ ویسے ہی آتا تھا، اس کو لگتا تھا پتہ نہیں میں کتنی بڑی شخصیت سے ملنے جا رہا ہوں. تو اس طرح کا اس کا تخت تھا. تو جب لوگ اس کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، تو دریا کا پانی خشک ہو گیا ہے، تو جس کی وجہ سے ہم بڑی مشقت میں تو ہمارا پانی چلا دیں. اب چونکہ یہ جھوٹ بول بول کے اس کو یہ سمجھتا تھا کہ واقعی میں خدا ہوں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ میں پانی کو چلا دوں. خیر وہ لوگ چلے گئے. اب جب رات کا وقت ہوا تو اس کو خیال آیا کہ یار بولا تو میں نے جھوٹ ہی ہے، اب پانی کیسے چلاؤں. تو اس میں کچھ تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس رات کے وقت جب اندھیرا ہو گیا اپنے محل سے نکلا اور نکل کے دریا کے پاس چلا گیا، اور وہاں جا کے اس نے اپنا تاج اتارا اور سجدے میں گر گیا. اور اس نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ رب تو ہی ہے، میں کچھ نہیں ہوں، لیکن میں تب تک سر زمین سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ آپ یہ پانی نہیں چلا. اور تفاسیر میں لکھا کہ اللہ نے پانی چلا دیا تو اللہ اس کی دعا قبول کر سکتے ہیں جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا. تو ہم تو پھر سبحان رب الاعلی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو کیا اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے؟ تو اس لیے نا اس احساس سے کمتری سے خود کو نکالیں کہ اللہ آپ کی نہیں سنیں گے. اللہ آپ کی سنیں گے. ہم یہاں پہ خود تو نہیں آ گئے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. کہیں اللہ نے ہمیں یہ تو نہیں کہہ دیا کہ بھائی تمہیں میں نے بس اپنی بندگی سے نکال دیا. ایون کہ قرآن میں بھی جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ گاروں کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں وہاں بھی اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا. اللہ گناہ گاروں کو بھی اپنی بندگی سے نہیں نکالتا. تو اس کا مطلب جو ریلیشن ہے نا اللہ سے اور اللہ سے بندے کا اور بندے کا اللہ سے، یہ ختم نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ بھی ضروری چیز ہے. اچھا پھر ایک اور پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو دعا مانگتے وقت ہم شک میں مبتلا ہوتے ہیں. ہمیں ہوتا ہے پتہ نہیں دعا قبول ہونی ہے یا نہیں، یعنی کہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن دل میں خود شک ہوتا ہے پتہ نہیں ہوگی یا نہیں. تو یاد رکھیں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ صرف وہ دعا قبول نہیں ہوتی کہ جس کے بارے میں بندہ یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. تو جب آپ اللہ کے بارے میں ہی شک میں ہو تو پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. اچھا اس کی بھی اگزامپل آپ سمجھو. آپ کسی شخص کو، کسی فقیر کو آپ بلاؤ، اپنے گھر بلاؤ، اور اس کے بعد وہ آپ سے کہے کہ مجھے نا 5 روپے یا 10 روپے جو ہے نا وہ مجھے دے دیں. اب آپ اس سے وعدہ کر لیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کو جو ہے وہ یہ پیسے دے دوں گا. وعدہ کرنے کے بعد اب آپ جو ہے نا وہ جو فقیر ہے وہ باہر جائے اور باہر جا کے کہنے لگے کہ پتہ نہیں وعدہ تو کر لیا ہے مجھے دیں گے یا نہیں دیں گے. اب آپ کہیں گے یار جو میں نے تم سے وعدہ کیا اس کی میرے آگے حیثیت کیا ہے؟ تم باہر جا کے میرے بارے میں تم یہ بدنام کر رہے ہو یا تم اس شک میں ہو. کیا تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے، میری بات پر اعتبار نہیں ہے؟ آپ آج کل جانتے ہیں کہ لوگ تو اپنی زبان پہ، اپنی صرف زبان کو رکھنے کے لیے جو ہے نا لوگ جان لینے اور دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے زبان دی. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا، تو پھر اس میں شک کی گنجائش کیا ہے؟ تو جب ہم اللہ سے شک میں پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ دعا ہماری قبول نہیں ہوتی. ایک اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا عند ظنی عبدی بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. اب آپ اللہ سے گمان ہی اگر ایسا رکھتے ہیں کہ جی پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی تو پھر آپ کی دعا ڈیفینیٹلی قبول نہیں ہوگی. تو اگر آپ کا گمان اللہ سے یہ ہے کہ نہیں میرے اللہ مجھے دیں گے، میرے اللہ ہیں، میری ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہر شے سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس دنیا میں بھیجا میرے اللہ نے ہے، یہ حالات اللہ کی طرف سے ہیں، دعا مانگنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو پھر میری دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ دعا کا تعلق نیک ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے، دعا کا تعلق اس سے ہے کہ اللہ آپ کے رب ہیں اور آپ اس کے بندے ہو. تو اس لیے اس کانسیپٹ کو سمجھیں کہ دعا کے لیے کوئی نیک ہونا ضروری نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے لیے دعا کریں، انہیں کہتے ہیں کہ اچھا آپ بھی دعا کریں، تو کہتے ہیں آپ تو نیک ہیں. نیک تو وہ ہے جس کے اللہ نے جس کے عیب چھپائے ہیں.
نہیں تو کون سا ایسا، کلو بنی آدم خطا ہوں، تمام بنی آدم خطا کار، وہ خیر الخطاؤن التواب، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا. تو خطا کار تو ہم سارے ہی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ریسٹرکٹ کر دیتے کہ میں صرف متقی اور نیک لوگوں کا رب ہوں، میں صرف ان کی دعائیں قبول کروں گا، تب تو ہماری یہ بات جو ہے نا، وہ ہمارا یہ شکوہ جائز ہو. جب اللہ نے ریسٹرکٹ نہیں کیا تو ہم اپنے آپ کو کیوں ریسٹرکٹ کرتے ہیں؟ اللہ شیطان کی دعا قبول کر رہا ہے، اللہ فرعون کی دعا قبول کر رہا ہے، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. اچھا، پھر ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ مخلوق سے اگر آپ نے کوئی چیز مانگنی ہے نا، تو آپ کو پہلے اس کا موڈ دیکھنا پڑتا ہے، پہلے اس کو منانا پڑتا ہے، پہلے اس کو تحفے دینے پڑتے ہیں، ڈنرز پہ بلانا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، آپ جانتے ہیں دنیا کے دستور جو ہیں، سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو منانا انتہائی مشکل ہو، جبکہ اللہ کا معاملہ ہی مختلف ہے. اللہ کو منانا سب سے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. انسان دل میں ہلکا سا نادم ہو کے کہ یا اللہ سوری، اس کا جملہ کہنا ہوتا ہے، اللہ مان جاتے ہیں، اللہ اسی میں توبہ قبول کر لیتے ہیں. الندم توبۃ، حدیث شریف کہ ندامت ہی تو توبہ ہے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، کہ آپ نے توبہ کر لی ہے، اب اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اب اللہ آپ سے محبت کر رہے ہیں، جب محبت کر رہے ہیں تو کیا مطلب دعا قبول نہیں ہوگی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ سے مانگنا بہت آسان ہے. اچھا، پھر ایک جو دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم دعا کو نہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مانگ نہیں رہے ہوتے. دعا پڑھنے اور مانگنے میں ایک فرق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دعا پڑھنا ایسا ہے کہ جیسے آپ اسکول میں اسمبلی پڑھتے تھے نا، جب آپ پڑھتے تھے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، جس ٹائم آپ کو اس کی سمجھ بھی نہیں. ہم نے آج تک دعاؤں کو ایسے ہی بنایا، پڑھ رہے ہوتے ہیں عربی دعائیں، لیکن ہمارے اندر فیلنگز ہی نہیں ہوتی. ہم رب بنا ظلمنا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ ربنا کی فیلنگ ہوتی ہے نہ ظلمنا کی فیلنگ. تو جب فیلنگز ہی نہیں ہے تو پھر دعا مانگ کیسے رہے؟ ہم صرف دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں. دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے، مانگنے کا نام. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے در کے فقیر ہو. تو فقیر ہونا پریٹینڈ تو کر سکتے ہیں نا، اللہ کے در کا فقیر ہونا. اچھا، مانگنا کیسے ہوتا ہے آپ فقیر سے بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا موڈ ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں دینا، لیکن آپ کسی جاتے ہیں کوئی سگنل پہ رکتے ہیں، آپ کو کوئی فقیر ملتا ہے، ایسی شکل بناتا ہے نا کہ آپ کا نہیں بھی موڈ ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں یار اس کو دے ہی دو. اتنی معصومانہ اور مسکینوں والی شکل بناتا ہے. اچھا، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی لگ رہا تھا فراڈی ہیں، لیکن مانگنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دینے پہ مجبور ہوتے ہیں. تو یہ مانگنا ہوتا ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نا آرڈرز دے رہے ہیں، اللہ یہ بھی کر دیں، اللہ یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں. اس میں مانگنا نہیں ہوتا، آرڈر دینا از سم تھنگ ایلس. اللہ ہے، اللہ کو آپ انسانوں کی طرح نہیں ڈیل کر سکتے. اللہ رب ہیں، تو ان کے آگے مانگنا ضروری ہے، رونا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں کثرت سے آپ کو ایسی روایات میں کہ دعائیں مانگ رہے ہوتے تھے تو اس وقت کتنے کئی گھنٹوں دعائیں مانگتے رہے. ان کو اس بات کا یقین ہوتا تھا. اور یہ جو مانگنے کی کیفیت کا نہ ہونا ہے نا، اس کی بھی ایک ریزن یہ ہے کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ اللہ سے ہم کنیکٹڈ ہیں. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی آپ کو پرائم منسٹر صاحب کی کال آئی اور آپ کو کہیں یدی سنیں کہ تم جو ہے نا اپنے کریئر کے لیے پریشان ہو یا تمہارے اور مسائل ہیں، تو بتاؤ تمہارے جو مسائل ہیں مجھے لکھواؤ. تمہارے آج سے تمہارا سارا خرچہ، ہر شے گورنمنٹ کی، تمہاری ساری رسپانسبلٹی گورنمنٹ. مجھے بتائیں کیا آپ کا دھیان ادھر ادھر ہوگا؟ آپ فوراً سوچیں گے کہ یار یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. اس کا مطلب کہ آپ کو یقین ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ میری کنیکشن ہو گئی. اور اگر آپ ان کے آفس میں ہی چلے جاؤ تو کیا ایسا ہوگا کہ آپ جو ہے نا وہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا وہ سامنے ہیں اور وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں اور آپ ادھر ادھر دیکھ. جب آپ کو یقین ہے نا کہ میں کنیکٹ ہو گیا ہوں، جب آپ کو یقین ہوگا نا کہ جو میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں یہ اللہ میری آواز سن رہے ہیں، اللہ میرے دل کے درد کو پہچان رہے ہیں، اللہ کو میرے پاسٹ کا بھی پتا ہے، اللہ کو میرے فیوچر کا بھی پتا ہے، اللہ کو میری اس بے بسی کا بھی پتا ہے کہ میں نہ گناہوں سے نکل پا رہا ہوں، نہ میں نیک ہو پا رہا ہوں، اور نہ میری دنیا کے مسئلے حل ہو. اللہ کو یہ ہر چیز کا پتا ہے. جب آپ اس کیفیت کے ساتھ اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں نا
تو تبھی مانگنے کی کیفیت پیدا ہو. اور اس کی ایک پریکٹیکل ٹپ بھی ہے کہ اگر کبھی مانگنے کی کیفیت نہ پیدا ہو رہی ہو، بہت سارے ایسے بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں لیکن جو ہے نا وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے مانگیں کیا مانگیں، فیلنگز نہیں آ رہی ہوتی. تو اس کے لیے نا جب بھی کبھی آپ نے دعا مانگنی ہو نا تو بے شک آپ نا خاموش سوالی بن کے بیٹھ جائیں، ہاتھ اٹھا کے نا کچھ منٹ کے لیے کچھ دیر کے لیے، نہیں بھی کوئی الفاظ آ رہے ہیں نا بس اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں. اللہ کوئی خاموش سوالی بھی تو ہوتا ہے نا کہ جس کا حال ہی سوال ہو، کہ جس کی حالت ہی بگڑی ہو. تو آپ اس کیفیت کے ساتھ بیٹھ جائیں. یقین کریں کہ کچھ عرصہ بیٹھنا شروع کریں گے نا اللہ تعالیٰ دل میں جملے بھی ڈالنا شروع کر دیں، دعائیں آنا شروع ہو جاتی. اور پھر وہ دعا آپ کے دل سے نکلے گی کہ آپ کہو گے یار یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، میں نے یہ الفاظ بھی مانگنے تھے، میں نے یہ بھی چیز مانگنی تھی. تو ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے دعا کا تعلق نا گمان کے ساتھ ہے کہ ہم گمان تو اللہ سے اچھا رکھیں. اچھا، اسی طرح اس میں ایک بڑا مشہور واقعہ آتا ہے حجاج بن یوسف. حجاج بن یوسف جو تھا وہ اپنے زمانے میں بہت مشہور تھا، بڑا ٹیرر تھا حجاج کہ بس جو ہے نا کتنے بندے اڑائے، کتنے بندے جو ہے نا وہ قتل کیے. تو ایک دفعہ خانہ کعبہ پہ ملتزم میں ایک شخص تھا جو کہ نابینا تھا اور وہ دعائیں مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھے بینائی دے، اور مسلسل وہ یہ دعائیں مانگتا. تو حجاج بن یوسف جو تھا نا وہ وہاں پہ طواف کر رہا تھا. طواف کرتے کرتے وہ جب اس شخص کے پاس سے گزرا تو اس نے پوچھا کہ بتاؤ کیا مانگ رہے ہو. اس نے کہا کہ میں اس طرح اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں. اس نے کہا اچھا میری بات سن، میں حجاج بن یوسف اور میں ادھر کا نا طواف کر رہا ہوں، تو اگر میرے طواف مکمل ہونے تک تمہیں تمہاری بینائی نہ ملی نا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. اب جب حجاج کا نام سنا ہوگا تو اسی وقت ہی آپ سوچیں کہ کیا کیفیت ہوگی. تو حجاج بن یوسف نے نا وہاں پہ پہرے دار بھی کھڑا کر دیا کہ اس کو بھاگنے بھی نہ دے، اور اس کو کہا بس یہ میرے طواف مکمل ہو نہ تمہاری بینائی واپس آئی تو تم قتل ہو جاؤ. وہ شخص جو تھا نا اب وہ مانگے اللہ سے، یا اللہ پہلے تو بینائی مانگ رہا تھا اب تو جان کا مسئلہ ہے، تو اللہ بینائی دے دے. اور کتابوں میں عجیب لکھا ہے کہ جب حجاج بن یوسف کا طواف کمپلیٹ ہوا اس کی بینائی واپس آ چکی تھی. اس کا مطلب کہ اب اس نے کس شدت کے ساتھ اللہ سے مانگا ہو. تو جب تک یہ کیفیت ڈیولپ نہیں نہ ہوگی ہماری دعائیں قبول نہیں ہونے. ہم اللہ سے نا جیسے ہم دوستوں کو میسیجز کرتے ہیں نا رینڈملی چلتے ہوئے، ہم اللہ کو رینڈملی دعائیں کر رہے ہوتے جس میں کیفیت کوئی نہیں ہوتی، مانگنے کی کیفیت کوئی نہیں ہوتی. تو دعا مانگنے سے پیدا ہوگی. پھر اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو زندگی میں اتنی دعائیں مانگی، پتہ نہیں دعائیں جو ہے نا وہ قبول ہوئی نہیں، پتہ نہیں کدھر گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں کنفیوز رہتے. یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے حدیث شریف ہے، کہ دعا جو ہے نا وہ تین سٹیجز میں سے، تین کیٹیگریز میں سے کسی ایک کیٹیگری میں لازمی فال کرے. اور قبولیت کا جو سب سے ادنا درجہ ہے نا وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو مانگو وہ مل جائے. یہ لوئسٹ لیول ہے کہ انسان جو اللہ سے مانگے اس کو. مثال کے طور پہ ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ اللہ مجھے 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کہیں نہ کہیں سے اسباب بنائے. اللہ کا حکم اسباب میں اترتا ہے. اللہ نے کوئی اسباب بنائے اور اس کو 1,00,000 روپے مل گئے. یہ وہ کیٹیگری ہے کہ اس نے جو مانگا ایز اٹ از قبول ہو گیا. ایک کیٹیگری اس سے اوپر کی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے اور جو مانگتا ہے وہ اس کو نہیں ملتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وجہ سے کوئی اور اس پر ایسی مصیبت آنی ہوتی ہے، کوئی ایسا معاملہ آنا ہوتا ہے، اللہ وہ ٹال دیتے. یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہو کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن کسی اور ذریعے سے قبول ہوتی. اس کی مثال ہے کہ اب ایک شخص تھا، اس نے اللہ سے 1,00,000 روپیہ مانگا. اب اس کو 1,00,000 روپیہ تو نہیں ملا، لیکن ہو سکتا ہے اس پہ کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسا معاملہ آتا جو اس کے 10,00,000 یا 50,00,000 لگوا دیتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ٹال دیتے. یہ قبولیت کا اس سے بڑا لیول ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیفیت ہوتی تھی کہ جب وہ اللہ سے کچھ مانگتے تھے تو اگر تو وہ ایز اٹ از قبول ہو جاتا تھا تو خوش ہوتے تھے، اور اگر ایز اٹ از قبول نہیں ہوتا تھا نا تو زیادہ خوش ہوتے تھے، کیونکہ ان کو تو اس بات کا یقین تھا
تو وہ یہ کہتے تھے کہ اب ہمارے لیے کچھ اس سے بہتر ہونے لگے، کیونکہ اب وہ ہو رہا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پسند. تو ہم کیا ہوتا ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہو رہی، ہم ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اللہ نے سنی نہیں، اللہ ہمارے مسئلے حل کر دیتے تو کیا تھا. اصل میں نا اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ جانتے کہ کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے، کون سی بہتر ہے. پتہ نہیں جہاں آپ پسند کی شادیاں اللہ سے مانگ رہے ہو، کیا پتا کہ بعد میں وہی آپ کے ناک میں دم کرے، اور اس سے جو اولاد ہو وہ جو ہے نا وہ کفر پہ مرے. کیا کیا پتا کہ وہ جو ہے نا وہ آپ کی دنیا بھی تباہ کرے اور آپ کی آخرت بھی تباہ کرے. کیا پتا کہ جس چیز کے لیے آپ ترس رہے ہو، جس جاب کے لیے آپ ترس رہے ہو، اللہ نے اس سے بڑا کوئی بزنس آپ کو دینا ہو. ایسا ہو سکتا ہے. تو اس لیے دعا کی جو سیکنڈ کیٹیگری ہوتی وہ یہ ہے کہ آپ کی دعا ایز اٹ از قبول نہیں ہوئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو کچھ عطا کر. کیا آپ نے لائف میں کبھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ آپ بال بال کسی ایکسیڈنٹ سے بچتے ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ میں نہیں بچا، مجھے کسی نے بچایا ہے، یا بال بال کسی فیصلے سے بچتے ہیں، آپ کو آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ فیصلہ نا یہ میرے اختیار میں نہیں، میں تو یہ چاہ رہا تھا، اگر ایسا ہو جاتا تو میں فارغ ہو جاتا یا مجھے بہت بڑا لاس ہو جاتا. تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم بال بال کسی چیز سے بچتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ دعا ہو جو آپ نے کبھی مانگی تھی لیکن قبول نہیں ہوئی، وہ اس کیٹیگری میں قبول. تو اس کیس میں بھی آپ کو فائدہ ہے. اور قبولیت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو دعا مانگو گے وہ ایز اٹ از قبول نہیں ہوگی، نہ اس دنیا میں اس کا بدلہ ملے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن اس کو ذخیرہ کر لیں. اور قیامت والے دن کیا سینیریو ہوگا، انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا. آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ڈالر کا ریٹ چڑھ رہا ہے نا، تو ایک ایک ڈالر کی ویلیو نا اتنی بڑھتی جا رہی. جس کے پاس $1,00,000 پہلے تھے، اب $1,00,000 کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اسی طرح سے اس دور میں نیکیوں کی قیمت بہت زیادہ ہوگی قیامت والے دن. اس دنیا کا مال، اس دنیا میں جو کچھ ہے، آپ کا فیم، آپ کا سٹینڈرڈ، یہ سب دے کے بھی اس وقت اگر ایک نیکی بھی مل رہی ہوگی نا تو انسان ترس رہا ہوگا کہ مجھے یہ نیکی مل. وہ ایسا ماحول ہوگا. کیا وجہ ہے کہ ماں بچے کو بھول جائے گی، بچہ ماں کو بھول جائے، نفسی نفسی کا ایک معاملہ ہوگا. اس کا مطلب کہ نیکیوں کی اتنی اتنی شدید ضرورت ہوگی. ایون نیک لوگ بھی ڈر رہے ہوں گے پتہ نہیں ہمارا کیا ہوں، وہ بھی نیکیوں کو دبا کے بیٹھے ہوں گے. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، باقی تمام انبیاء بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں. تو آپ سوچو کہ کیا وقت ہوگا، اور اس وقت پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیوں کا وہ ذخیرہ وہ بندے کے سامنے کر دیں گے. اب بندہ کہے گا یا اللہ کی نیکیاں تو میں نے نہیں کی، یہ کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے یہ وہ تیری دعائیں تھیں جو تو گڑ گڑا کے مانگا کرتا تھا. تو دنیا میں کہتا تھا اللہ اب تو دے دے، اب تو میں تھک گیا، پریشان ہو گیا. وہ جو تو اللہ سے مانگا کرتا تھا، اللہ کہیں گے میرے بندے تیری وہ نیکیاں ہیں وہ جو اس وقت میں نے دعا تیری قبول نہیں کی، مجھے پتا تھا کہ قیامت والے دن تجھے نیکیوں کی ضرورت ہونی ہے، اس لیے میں نے تیرے لیے جمع کر دی. آج مائیں ہوتی ہیں نا اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز جوڑ جوڑ کے جمع کر رہی، اپنی بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے کہ ان کے وقت پہ ان کو کام آئے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ بندے کو پاس کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اچھا اگر میں اس کی نیکیاں یہاں پہ کر لوں، ادھر ٹرانسفر کر لوں، تو آخرت میں اس کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت پڑنے والی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن کے لیے اس کو ذخیرہ کر لیں. اور رہی بات دنیا کی ٹینشنوں کی اور پریشانیوں کی، اس کے بارے میں بھی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن دو لوگ لائے جائیں. ایک وہ کہ جس نے دنیا میں کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی، ہمیشہ غم میں رہا ہوگا، کوئی خوشی نہیں اس کو ملی ہوگی. جو غم آپ تصور کر سکتے ہو نا، جو ٹراماز آپ تصور کر سکتے ہو، وہ ان تمام ٹراماز سے وہ گزرا ہوگا. اور دوسرا ایک شخص ہوگا کہ جس کو دنیا میں کبھی کوئی غم ہی نہیں ملا ہو، ہمیشہ سے خوشحال، جو مانگا ملا، مٹی میں ہاتھ ڈالا سونا بن. ایسا شخص ہوگا قیامت والے دن. جو پہلا بندہ ہے کہ جو غموں میں رہا ہے، اس کو جنت کا باہر سے نا ایک راؤنڈ کروایا جائے اور اللہ پوچھیں گے کہ بتاؤ کبھی غم دیکھا ہے؟ وہ کہے گا اللہ غم کیا ہوتا ہے، میں نے تو کبھی غم ہی نہیں دیکھا. صرف جنت کا ایک باہر سے راؤنڈ کروانے پہ وہ پوری زندگی کے غم ہی بھول جائے گا. اور دوسری طرف جو دوسرا شخص ہے
اس کو قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کو جہنم کا نا باہر سے ایک راؤنڈ کروا کے لا. اور جب اس کو راؤنڈ کروا کے لایا جائے گا تو اسے پوچھیں گے کہ کیا کبھی تم نے خوشی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا خوشی؟ خوشی کیا ہوتی ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے خوشی کیا ہوتی ہے. یہ جہنم کا ایسا اثر ہوگا. تو آپ سوچو کہ آخرت کے اس ماحول میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں جمع کریں گے اور وہ شخص کہے گا اللہ کاش تو دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ کر، ساری دعائیں یہیں پہ مل جاتی. تو یہ قبولیت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. تو کئی مستجاب الدعوات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی دعائیں اس دنیا میں شاید قبول آپ کو ہوتی نظر نہ آئیں، لیکن قیامت والے دن ذخیرے بہت بڑے بڑے ہوں گے. تو اس لیے یہ بھی قبولیت کا درجہ ہوگا. تو پھر اسی طرح سے ہمیں اللہ سے گمان رکھتے وقت نا ایک بات سوچنی چاہیے کہ جو ہو رہا ہے نا اس میں خیر ہے، جو ہو رہا ہے اس میں خیر ہے. آپ نے کوئی چیز بہت مانگی لیکن آپ کو نہیں ملی، نہیں مل رہے نا، آپ یہ سوچو کہ اس میں خیر ہے. یقین کریں، یہ ایک پریکٹیکل ٹپ ہے کہ جب آپ یہ یقین رکھتے ہیں، یہ گمان رکھتے ہیں، تو اسی حدیث شریف کے مطابق اللہ اس میں سے خیر نکال کے دکھا دیتا. تو اس لیے اچھا پھر ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے نا کنجوسی سے مانگ رہے ہیں. اللہ سے کنجوسی میں نہ مانگیں، کیونکہ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ذہن میں نا ہماری کیلکولیشن چل رہی ہوتی ہے کہ اللہ دیں گے کیسے. اللہ سے کھل کے مانگنا چاہیے. لاڈو بھی مانگے، راڈو بھی مانگے، راڈو بھی مانگے. تو اللہ سے سب مانگنا چاہیے. پھر اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اللہ سے نا دین ہی مانگنا، جنت ہی مانگنی، دنیا کی چیزیں نہیں مانگنی. کیا دنیا کے رب الگ ہے؟ آخرت کے رب الگ ہے؟ یہی تو رب ہے. تو دنیا کی نعمتیں بھی مانگنی چاہیے. آپ اللہ سے اچھی گاڑی مانگا کریں، اللہ سے جو ہے اچھے رشتے مانگا کریں، اللہ سے اپنا گھر مانگا کریں اور کھل کے مانگا کریں، بڑا مانگا کریں. تو ہم اللہ سے مانگتے وقت کنجوسی کریں، یہ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دعاؤں کو ان تینوں کیٹیگری میں سے کسی نہ کسی کیٹیگری میں ضرور لائے. اور آپ دیکھیں کسی کیٹیگری میں بھی آئے گی تو ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے. We have nothing to lose. پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے ساتھ اتنی محبت والا معاملہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے اور اس لفظ کے ساتھ مانگتا ہے، ربی کے لفظ کے ساتھ مانگتا ہے. حدیث شریف میں بھی اس ورڈ کا تذکرہ ہے. جو رب کا ورڈ ہے نا، اللہ کو رب بڑا، یہ رب کا جو ورڈ ہے اپنے لیے بہت پسند ہے. رب کہتے ہیں سسٹین کرنے والا. ایک ہوتا ہے کہ بنا کے چھوڑ دیا، ایک ہوتا ہے بنایا پھر اس کو پالا، اس کی تربیت کی، ہر شے اس تک پہنچائی، کھانا، کپڑے، اس کی ضروریات، ہر شے اس تک پہنچائی. سسٹینر یہ رب ہوتا ہے. جب آپ یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کو یہ ادا بندے کی بڑی پسند. پھر اسی طرح صحابہ کا یہ حال تھا کہ ہر شے اللہ سے مانگتے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ مسجد نبی شریف میں تھے. ایک صحابی آئے، 2 رکعت نفل پڑھے اور چلے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کیوں آئے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے گھر میں نمک ختم ہو گیا تھا، اللہ سے نمک مانگے. سبحان اللہ. اور دعا ایسی چیز ہے کہ جو خالصتاً دنیا کی سہولت کی بھی مانگی جائے نا، یعنی کہ اگر آپ اللہ سے خالصتاً دنیا کی کوئی چیز مانگتے، بس گناہ کی چیز نہ ہو، خالصتاً دنیا کی بھی کوئی چیز مانگتے ہو نا، وہ بھی عبادت ہے. یعنی کہ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہیوی بائک مانگتے ہو تو یہ عین عبادت ہے. یہ کوئی زائد چیز نہیں ہے، یہ عین عبادت ہے اور یہ عین ثواب کا کام. تو اس لیے دعا کھل کے مانگنی چاہیے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں، ہمیں اس کی پریشانی نہیں ہے. ہمیں پریشانی اس بات کی ہے کہ ہمیں مانگنے کی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی. تو ہماری لائف میں جو ایک بہت بڑی ہرڈل ہوتی ہے نا ہمارے اور دعا کے درمیان، وہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں. ان گناہوں کی وجہ سے ہمیں دعا مانگنے کی توفیق نہیں مل رہی ہوتی. کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو دن ہمارا برا گزرے نا، برے سے مراد یہ کہ گناہوں میں گزرے، تو دعا مانگنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا. تو اس لیے یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ ہماری لائف میں ہرڈل ہوتے ہیں.
اس لیے ان سے معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے ہڈل نہ بنے، ان کو ہڈل بننے نہ دیں، جیسا مرضی گناہ ہو جائے اس بات کا یقین رکھیں کہ آپ کا اللہ سے رشتہ نہیں ٹوٹا، آپ جو مانگو گے اللہ آپ کو دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ہیلپ آپ سے واپس نہیں لی، تو اس لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تو ایک دفعہ ہمارے شیخ فرما رہے تھے کہ دنیا میں جتنے بھی اولیاء ہوتے ہیں، بڑے بڑے وقت کے اولیاء ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، صلحاء ہوتے ہیں، ان کی عبادات میں جو سب سے بڑھی ہوئی عبادت ہوتی ہے وہ دعا ہوتی ہے، وہ کثرت سے دعائیں مانگیں۔ اور اگر آپ اپنے دین کو دیکھو نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف آپ کو دعائیں نظر آئے گی، سو کے اٹھتے ہو دعا پڑھتے ہو، واش روم جاتے ہو دعا پڑھتے ہو، باہر آتے ہو دعا پڑھتے ہو، دعا مانگتے ہو، ایون مجھے یہ کہنا چاہیے، کھانا کھانے لگتے ہو دعا مانگتے ہو، کھانا کھانے کے بعد دعا ہے، دودھ پینے کی دعا ہے، شیشہ دیکھتے ہو دعا ہے، کپڑے چینج کرتے ہو دعا ہے۔ تو پوری لائف جو ہے نا ہماری وہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ وہ تو سراپا دعا ہے، لیکن ہم لوگ دعاؤں سے دور ہو، تو اس لیے اللہ سے مانگتے رہیں، کچھ نہ کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے فریاد دیتے رہیں۔ اچھا ایک اور بات ہے، اگر آپ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں؟ اور ہے کون ہمارا؟ ایک ہی تو در ہے، تو بس اسی کو کھٹکاتے رہے، کبھی تو کھلے گا، ہمت نہ ہارے۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، ہم اصل میں جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان جو ہے نا وہ جلد باز ہے، ہم دعا میں بھی نا شارٹ کٹ ڈھونڈے ہوتے ہیں کہ اللہ بس ابھی مانگو اگلے لمحے قبول، ایسا نہیں ہوتا۔ تو دعا کی قبولیت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اجرت کے ساتھ دعا مانگی بھی دعا قبول ٹھہر ٹھہر کے مانگنی چاہیے، جمعیت قلبی کے ساتھ، یعنی کہ ہول ہارٹیڈلی تسلی کے ساتھ اللہ سے مانگنا۔ دیکھیں نا، آپ کسی سے اپنی عرضی منظور کروانے گئے ہیں، تو اگر آپ جلدی جلدی میں کریں گے تو دوسرا بندہ کہے گا کہ یار اس کو اپنی جلدی پڑی ہوئی ہے، اس کو میرے سامنے بات کرنے کی اس کو ادا بھی نہیں۔ تو جب آپ اللہ کے سامنے ہو جس سے بڑا بادشاہ ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر دعا تسلی سے مانگنی چاہیے، اپنے دل کے اطمینان کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ پھر اسی طرح کچھ حدیث شریف میں کچھ چیزیں ہیں کہ جن سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جب بھی آپ دعا مانگیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں سٹارٹ میں، اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے درود شریف پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے، درود شریف پڑھ کے جو بھی دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ پھر تلاوت قرآن کرتے وقت، ذکر کرتے وقت اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے فرض نماز کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے، اذان کے بعد مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جب بارش سٹارٹ ہونے لگتی ہے تو جو شروع کے قطرے ہوتے ہیں اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بلکہ کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو شہادت، اس حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ رہے تھے تو بارش ہونے والی، تو اس وقت انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما اور جو میری قبر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو اس وقت دعا مانگی، قبول ہوئی۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو مزاج ہے نا وہ شاہانہ ہے، بادشاہوں والا۔ جیسے حاتم تائی تھا نا، اس کے پاس کوئی 5 درہم لینے آیا، اس نے 500 دیے، تو کسی نے پوچھا کہ اس نے مانگے تو 5 تھے، تم نے 500 کیوں دیے؟ تو اس نے کہا کہ اس نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا، میں نے اپنی شان کے مطابق اپنے ظرف کے مطابق دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسی دیتے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہادت مانگی، شہادت تو ملی، لیکن ملی کس کیفیت میں؟ نماز کی کیفیت۔ تو اس لیے جیسے بارش کے بعد مانگی جانے والی دعا قبول۔ اور ایک ٹپ تو ایسی ہے کہ جس وقت کنفرم دعا قبول ہوتی ہے، یعنی کہ آپ ایسے سمجھیں کہ اگر کوئی بہت بڑے عالم، کوئی بہت بڑے نیک بندے کہ آپ کو جن پہ بہت اعتماد ہو اور وہ آپ کو کہیں کہ اس ٹائم جو ہے نا دعا قبول، جو جو تمہارا دل کر رہا نا مانگو قبول ہو، تو یقیناً آپ بڑے متوجہ ہو کے دعا مانگیں، یعنی کہہ رہے ہیں شاید کہ واقعی قبولیت کا ہی وقت ہے، قبول ہوگی۔ ایک ایسا موقع ہے کہ جس وقت دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، اور وہ ہے کہ جب آپ گناہ کرنے پر قادر ہوں اور صرف اللہ کے لیے اس گناہ سے رکھیں، اس وقت جو مانگتے ہیں آپ کو ملتا۔ اب نوجوانوں کے پاس تو موقع ہی موقع، آپ آئسولیٹڈ ہیں اور آپ موبائل پہ کچھ غلط دیکھنے لگے ہیں، صرف اس لیے چھوڑ دیں کہ اس وقت اللہ سے مانگوں گا۔ آپ اللہ سے مانگیں، اللہ دعا قبول کریں گے آپ، کیونکہ جب آپ گناہ سے بچ رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔
تو جو جو مانگोगे कबूल, ये भी एक प्रैक्टिकल टिप है. आपसे जो गुनाह नहीं छूट रहा ना, आप ये सोचो कि मैंने ये गुनाह इसलिए छोड़ना है क्योंकि अल्लाह से मैंने ये चीजें मनवानी है. आपको अच्छी जॉब चाहिए, आपको अच्छा बिजनेस चाहिए, आपको जो चाहिए, आप गुनाहों को छोड़ो और अल्लाह से मांगो, देखो अल्लाह आपको देंगे. तो खैर, दुआ की तो बातें इतनी हैं कि जितना इंसान करता रहे उतनी कम. तो अल्टीमेटली हमारी लाइफ में ना दुआओं का टाइम लाजमी होना चाहिए. अक्सर अपने साथियों को ये टिप देते हैं कि 24 आवर्स में जहां पे आप जिक्र को टाइम देते हो, तिलावत को टाइम देते हो, हर चीज को टाइम देते हो, खाने को टाइम देते हो, पीने को टाइम देते हो, बेशक आप 24 घंटे में 5 मिनट ही ऐसे रखें कि जिसमें आप कहो कि मैंने कुछ नहीं करना, सिर्फ यकसू हो के अल्लाह से मांग. आप यकीन करें, जब ये मांगने की लज्जत आ जाएगी ना, वो 5 मिनट से कब 50 मिनट में चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा. तो इससे अल्लाह के साथ एक कनेक्शन डेवलप होता है. तो अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ है कि जो कुछ कहा गया सुना गया, अल्लाह उसमें अमल की तौफीक अता फरमाए. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.